کہہ رہا ہے ہر جگہ پہ یہ تذکرہ ہے کہ فیس بک آئی ڈی جب وہ مان رہے ہیں تو، اور ایف آئی اے بھی کہہ رہا ہے کہ فیس بک آئی ڈی ان کی تھی اور اس کے اوپر پوسٹیں اب آ کے ڈیلیٹ ہوئی جب اس حوالے سے بات ہوئی، جو کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس سے پہلے تھے عطر منیلا صاحب، اس ٹائم کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کوئی پوسٹ اس طرح سے فیس بک یا انسٹاگرام یا کوئی اس طرح کی ایپ نہیں بنائے گا اور نہ وہ سیاسی طور پہ کسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہوگا۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جج صاحب نے وہ استعمال کیا اکاؤنٹ، کیا اس کے اوپر جج صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا جج صاحب کے حوالے سے جب فیس بک کے اوپر پوسٹوں کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا ہے، اکاؤنٹ میرا ہے اور پوسٹیں میری نہیں ہیں، تو کیا جج صاحب نے ایف آئی اے کو کوئی درخواست دی کہ اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کہ کس نے وہ جو آئی ڈی ہے وہ بلاک کی ہے، کس نے وہ آئی ڈی جو ہے اس کے اوپر سے تصویریں ڈیلیٹ کی ہیں؟ بلکہ ایف آئی اے نے ایک مذاکرہ خیز رپورٹ جاری کر دی کہ جناب ہم نے پوسٹیں جو ہیں وہ سرچ کی اور وہاں پہ چیک کیا تو وہاں پر کوئی تصویر موجود نہیں تھی۔ تو اتنی زیادہ مثالیں ہیں، ہر درخواست خارج کی گئی۔ عمران خان صاحب کو جو ہے 342 کے جب وہ سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اسٹیٹمنٹ جمع کروا رہے تھے، اس کے اندر بھی ہم موقع مانگ رہے تھے کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی اپرچونٹی دے دی جائے ایک آدھ دن کی کہ وہ ایویڈنس دیکھ لیں کہ کیا آئی ہے، کیا ان کے خلاف مواد استعمال کیا گیا ہے، کیا جرا کے اندر کیا چیزیں ہیں اور کیا دستاویزات جو ان کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکیں اور صحیح طریقے سے اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن اس دن بھی موقع نہیں دیا گیا اور بندوق کی نوک پہ انہیں فوراً کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیں، اور خان صاحب نے ہر سوال کا جواب دیا جس کے اوپر جو ہے وہ بالکل الیکشن کمیشن جو ٹیم تھی وہ بے بس ہم نے دیکھی، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے یہ واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کیا یہ جو انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے کیا یہ کوئی ثابت کر سکے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں لے کے آئے تھے، ماں سرسری باتیں تھیں جیسے گھر میں بیٹھ کے کوئی کہہ دے کہ فلانے بندے نے 50 لاکھ روپیہ میرا لیے اور دیے نہیں، اور اس کا کوئی نہ ثبوت ہو نہ اس کے پاس کوئی۔ اچھا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں سنا پا رہی؟ کل کا سارا دن گزر چکا ہے، ابھی 2 بجنے والے ہیں، اور ہمایوں دلاور کے ساتھ ساتھ آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، کیا وہ فیصلہ اس لیے دبا کے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو گزاری ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی درخواست آئی ہے؟ انہیں اخلاقی طور پر تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے کیسز تھے وہ خود نہ سنتے، کسی اور کیس ٹرانسفر کرتے، لیکن اس کے باوجود انہیں کورٹ میں بھی کہا گیا، پھر بھی انہوں نے کیس اپنے پاس رکھے اور کیس کے اوپر جو ہے کیسز کے اوپر انہوں نے سماعت کی، جو کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے، جو کہ اس وجہ سے ہم نے عدم اعتماد کیا تھا کہ جس طرح سے 9 مئی کو انہیں گرفتار کیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہ گرفتاری قانونی ہے، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا، اور ہم واپس لینے کی درخواست دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں درخواست واپس نہیں کی جاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ٹیرین وائٹ والے کیس کے اندر کیا ہوا کہ ویب سائٹ کے اوپر سے وہ سارا جو آرڈر ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن لیا، خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے یہ میرا کیس نہ سنے، اس کے باوجود وہ سنا انہوں نے۔ اور آج بھی دیکھ لیں جمعہ ہے، جمعے والے دن جو ہے لیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل چھٹی ہے، جو بھی فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ادھر سے ہمیں یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ دھمکی والے انداز میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے 3 بجے جو ہے وہ پھر اس کے بعد فیصلے کے لیے تیار ہیں۔ ایز اے لائر کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے، نائلی تو یہ کر نہیں سکتے، کیا آپ دیکھیں جو کیس ہے وہ بالکل فارغ ہے، کیس چلنے کے قابل نہیں تھا، اب اس کے اندر سزا 3 سال ویسے جو اس جرم کی سزا لکھی ہوئی ہے میکسیمم جو فل دی جا سکتی ہے، لیکن وہ 3 سال ہوتی نہیں ہے، وہ کم ہوتی ہے، 1 مہینہ ہوتی ہے، 6 مہینے ہوتی ہے، سال ہوتی ہے، لیکن وہ قانونی طور پر سزا دے نہیں سکتے، نہ اس کیس کے اندر نائل کر سکتے ہیں کیونکہ کیس بالکل صاف ہے۔ خان صاحب نے ہر چیز ایف بی آر کے اندر ڈکلیئر کی ہوئی ہے، تو شاخانہ کے حوالے سے جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، جو الیکشن کمیشن کے اندر ریکارڈ جمع کروایا وہ بھی سارا بالکل کلیئر ہے، اور جو باقاعدہ پروسیس تھا ڈیو پروسیس کے ذریعے وہ ساری گفٹ لیے گئے، ان کی قیمت باقاعدہ طور پر ادا کی گئی، کسی جگہ کے اوپر کوئی چیز ملی نہیں ہے، صرف ایک لفظ ملا ہے کہ جو آپ نے جو رقم لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر توشہ خانہ نہیں لکھا تھا کہ یہ توشہ خانہ کی ہے، حالانکہ وہ یہ چیز ایف بی آر کے اندر جو وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی وہاں پر وہ سارا جو ہے وہ ڈکلیئر ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے خان صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی سزا جو ہے وہ قانونی طور پر بنتی نہیں ہے، اگر غیر قانونی طور پر یہ سزا دیتے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ سسپینڈ ہو جائے گی، دوسرے دن ہی ہوگی جب ہائی کورٹ میں وہ فکس ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جس طرح سے ڈیسیجن آیا یا فریدی صاحب کی کورٹ سے
تو اس کے باوجود ہمایوں دلاور کی کورٹ میں پروسیڈنگز کیا جاری رکھی جا سکتی ہیں، جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 1:30 بجے اور اب 3 بجے کا وقت دوبارہ سے دیا گیا؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے جب وہاں پر جو ہے سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ بالکل سیکشن 526 سب سیکشن 8 ہے CRPC کا، اس کے تحت بالکل جب ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ ہوتی ہے تو نیچے جو ہے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں دے سکتی، تو اس پر بلکہ وہاں پر جو ہے معزز جج انہوں نے کہا کہ زبردست، آپ نے تو بڑا، میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز جو ہے ایڈمٹ کی، تو وہاں پر یہ ساری کچھ ایڈمٹ کر کے آتے ہیں۔ یہاں پہ کل بھی یہ کہا گیا کہ ہم دلائل نہیں دیں گے اور آ کے دلائل شروع کر دیے الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں۔ آج بھی جیسا آپ نے واضح طور پر کہا کہ جب تک اوپر درخواستیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تب تک نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب کیس چلنے کے قابل نہ ہو یا کیس ٹرانسفر ہو جائے تو وہ سارا جو 10 گھنٹے آ کے بحث کرنی یا اس کے اوپر آرگومنٹس کرنے، شہادتیں دینی، سارے معاملات کرنے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں فیئر ٹرائل، تو ہمارے حق میں ہم جو شہادت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم گواہوں کی لسٹ دیتے ہیں، وہ تو ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر وہ کس طرح سے آگے ٹرائل لے کے چل سکتے ہیں جب بنیادی جو چیز ہے وہی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور یہ کیس کا ہم نے جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج کیا ہوا کہ یہ کیس جو ہے جورسڈکشن کے اندر ہی ہے، وہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے اگر وہ چیز دیکھی جائے تو اس کے بعد ٹرانسفر اپلیکیشن بھی آئے گی کہ درخواست کسی اور کے پاس لگے گی۔ پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کیس یہاں پر چل بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈیسیجن ہے، ساری درخواستوں کے اوپر اسٹے نہیں ملا تھا، ہمیں نہ صبح ملا تھا کہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر ڈائریکشن دی کہ روک دی جائے، لیکن قانون کے اندر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ جو ہے فیصلہ نہیں دے سکتے۔ آخری سوال ہے کہ اب 3 بجے کیا آپ فائنل آرگومنٹس کے لیے کریں گے فائنل آرگومنٹس؟ سر 3 بجے کے فائنل آرگومنٹس ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا عمل عمل ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرگومنٹس کی طرف تب جائیں کہ پہلے ہمارے گواہوں کی جو ہے وہ تو شہادت ہمیں کروانے دی جائے نا، کہ جو ہم اپنے حق میں کوئی فار ایگزامپل بینک کا کوئی اگر دستاویزات لانا چاہتے ہیں، کوئی ثبوت لانا چاہتے ہیں، وہ تو ہم سے کچھ لے لیں، کوئی ہم سے کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر جو ہم اپنے آپ کو بے گناہ تو ثابت کر سکیں، ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایک ملک کے جو سب سے بڑے جو پارٹی کے سربراہ ہیں، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں کوئی جو ایویڈنس پیش کر سکیں؟ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو نہیں سر۔ تھینک یو سو مچ۔